سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سلام شہدائے کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ مبشر۔ آج ذکر ہے افضل الشہداء کا، باب الحوائج کا، قمر بنی ہاشم کا، علم دار کربلا کا، سکائے اہل بیت کا، علی بن ابی طالب کے اس ہونہار بیٹے کا کہ جو فن سپاہ گری میں بھی ماہر ہے، جنگی علوم میں بھی ماہر ہے، معنوی کمالات ہیں تو وہ کامل ہیں، حتیٰ کہ 1400 سال کی معمولی عمر میں وہ ثانی حیدر کہلائے۔ ذکر ہے سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کا، اور آج اس حسین ذکر کو مزین کرنے، سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کے در اقدس پہ اپنی حاضری لگوانے ہمارے ساتھ یہاں سلام شہدائے کربلا کے سیٹ پر موجود ہیں ہماری معزز و مکرم معروف اسکالر نورید فاطمہ صاحبہ، ان کے ساتھ موجود ہیں معروف دینی اسکالر محترمہ نادیہ خان قادری صاحبہ۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے اختتام پر ہم سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کے حضور نذرانہ منقبت پیش کریں گے، اور آج اس کے لیے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں معروف نعت خواں فیضیاب صدیقی صاحبہ۔ فیضیاب، ہم آج آپ کو بھی اس نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو پروفیسر صاحبہ، آج کا ذکر بہت ہی انوکھا ہے، بہت ہی عظیم ہے، آنکھوں میں آنسو بھی لاتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی میں مضبوطی بھی لاتا ہے، آپ کے ایمان کو تازہ بھی کرتا ہے اور آپ کے اندر ایک رحمت، محبت اور یگانگت بھی بھر دیتا ہے۔ تو آپ سے آغاز کریں گے۔ سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کا ذکر ہے، آپ کا حسب نسب جو اعلیٰ ہے، دنیا جھومتی ہے، اس کا اپنی زبان سے تو ذکر فرما کے ہماری روحوں کو تازہ کیجیے۔ بہت شکریہ عائشہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جس ہستی کا آپ نے تذکرہ کیا، جن کی شان سے، جن کی بارگاہ سے ہم اپنے جو ہے وہ ذات کو جوڑ کر اور خیر کے اکتساب کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ واللہ کیا خوب آپ نے جوڑا ہے۔ یہ وہی خانوادہ ہے جس کا تعارف ابھی آپ پیش کر رہی تھیں کہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے شہزادے ہیں، کہ جو صاحب علم ہر غزوہ کے اندر تھے۔ فقط ایک غزوہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو تبوک کے موقع پر جب مدینہ کے اندر اپنا نائب اور اپنا قائم مقام بنا کر جا رہے تھے، تو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے جو اس وقت استفسار کیا، یہ ان کی اولاد ہیں، یہ ان کے شہزادے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدر سے لے کر آج تک میں کسی غزوہ میں پیچھے نہیں رہا، تو آپ مجھے آج ان خواتین اور بچوں میں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا علی تم میرے لیے اس طرح ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مواخات مدینہ، آپ نے تمام مومنین کو، مہاجروں کو انصار کا بھائی بھائی بنا دیا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو فرمایا کہ علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ تو ان کی اولاد، اور پھر آگے دیکھیے
جب ان کے نسب کی بات ہوتی ہے، ان کی والدہ کی بات ہوتی ہے، فاطمہ کلابیہ کس خاندان سے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خانوادے اور آپ کے اس حسنی حسینی کنبے کے لیے کسی ایسی سرپرست، کسی ایسی جو ہے خاتون ہمدرد، مونس اور غمخوار کی ضرورت تھی جو ان کو ماں کی محبت بھی دیتی اور ان کی خدمت ایک کنیز بن کر کرتی، تربیت بھی اسی انداز سے کرتی۔ اور آپ نے اس مقصد کے لیے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے پوری دنیا کو نظام سیٹ کر کے دے دیا کہ جب کسی رشتے کی طلب ہو تو پھر صفات کون کون سی مد نظر رکھنی چاہیے۔ کربلا جو آپ کے پیش نظر تھی، جو آپ کو بتا دیا گیا تھا، وہ تمام معاملات اور احادیث اور انڈیکیشنز آپ کے سامنے تھی۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت عقیل علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بھائی، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کی تربیت کی خاطر، اور پھر حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی جو آپ نے مراد جو ہے اللہ کے سامنے پیش کر رکھی تھی، آپ کے ذہن میں وہ بھی تھی کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے کوئی ایسا بیٹا بھی عطا کرے کہ جو میرے حسین کا بھی دست و بازو بنے۔ اور پھر آپ نے کہا مجھے کسی ایسے قبیلے کے بارے میں بتائیے، کیونکہ یہ وہ خاندان ہے۔ حضرت عقیل علیہ السلام علم الانساب میں ماہر تھے، وہ خاندانی شجرہ نسب کے ماہر تھے۔ تو آپ نے ان کو پوچھا کہ جس خاندان کے اندر دو صفات پائی جائیں، پہلی شجاعت اور دوسری وفاداری۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ جس وفاداری بشرط استواری کے لیے اس خاندان کی اس خاتون کو چنا کہ جن کو بعد میں ام البنین کا، بیٹوں کی ماں کا لقب دیا گیا، جب وہ نکاح ہو کر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر میں آئی ہیں تو انہوں نے اپنا نسب اور اپنی صفات اور اپنے قبیلے کی جو شان تھی اس کی وضاحت اس طرح سے کی کہ وہ دہلیز کو پکڑ کر بیٹھ گئیں اور دہلیز کو چوما اور کہا کہ میں اس گھر میں حسن و حسین کی ماں نہیں، میں زینب و ام کلثوم کی خادمہ بن کر آئی ہوں۔ اور پھر جب تشریف لائی آ کر بچوں کو پیار کیا، جب انہوں نے کہا، جب آپ کو فاطمہ کہہ کر مولا کائنات نے بلایا تو آپ نے کہا مجھے فاطمہ نہ کہیں، ان بچوں کو ان کی ماں یاد آئیں گی، میں ان کی کنیز ہوں، میں ان کی خادمہ ہوں، آپ مجھے کسی اور نام سے بلائیں۔ تبھی مولا کائنات نے ان کو ام البنین فرمایا۔ اور پھر جس ادب کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی، وہ بیٹا بھی زندگی بھر کبھی بھائی نہیں کہا یا اخی نہیں کہا، ہمیشہ ان کو کہا میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، اور آقا اور مولا کہہ کر اور یا امام کہہ کر امام حسین علیہ السلام کو بلایا۔ بس میں سمجھتی ہوں کہ جس ماں کی تربیت اور یہ ہو، جس گود کے اندر جو ہے وہ یہ تربیت کا ایک نہج ہو، پھر ان کے بیٹے غازی عباس علمدار ہوتے ہیں۔ نادیہ صاحبہ آپ کی طرف آئیں گے کہ کس طرح خوبصورتی سے ذکر کو جوڑ دیا، جس ذکر سے ہم آپ کو منسلک کرنا چاہتے ہیں، ام البنین کی تربیت جو انہوں نے اپنے بیٹوں کی، جس سے سیدنا عباس علمدار جیسے جری نوجوان اور وفادار امام حسین جو ہیں وہ تیار ہوئے، ان کی تربیت کی پیرائی پہ جو ادب سکھایا، عشق سکھایا، اس پہ روشنی ڈالی۔ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمیشہ سے ایک چیز، ایک طبیعت ہوتی ہے انسان کی، جب میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا ذکر کرتی ہوں تو مجھے وہ ایک سین کی طرح میرے دماغ میں وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، بالکل زندہ ہو جاتا ہے۔ ان کی قربانی، ان کی وفا، پھر جب اس کی گہرائی میں جاتی ہوں تو آج کے دور میں بھی ایک نصیحت کے طور پہ یا ایک سمجھ لیں کہ اگر کوئی سمجھ جاتا ہے اس بات کو، ماں کا کردار اولاد کی تربیت میں بہت اہم ہوتا ہے، بنیادی کنجی ہوتی ہے کردار کو تعمیر کرنے۔ بالکل کردار، اور آپ نے بڑی شجاعت کے ساتھ، آپ بھی طبیعتاً آپ کی طبیعت میں بھی شجاعت تھی، آپ نے سب سے پہلے ادب حسین آپ کو سکھایا، اور بار بار تربیت میں حضرت عباس کی تربیت میں یہ ڈالا، بیٹا کبھی خود کو یہ نہ سمجھنا کہ تو حسین کا بھائی ہے، کہ آپ حسین کے بھائی ہیں، بلکہ کہا کہ ہمیشہ کہنا کہ وہ آپ ان کے غلام ہیں، ان کے گھر کے منگتے ہیں۔ نادیہ کوئی ایسی ماں نہیں ہوگی جس نے دوسری خاتون کے بچوں کو اپنے بچوں پہ اس قدر فوقیت دی ہو، اور کہا کہ کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ میں تیری ماں،
میں آپ کی ماں ہوں اور میں کبھی اس فاطمہ الزہرا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا ہے, ان کا بالکل آنکھوں کی ٹھنڈک, دل کا چین, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا وہ ٹکڑا ہے جس میں میری روح بستی ہے. تو کبھی بھی یہ نہ سوچنا, مولا علی کے نکاح میں تھی, مقام آپ کا بہت بلند ہے, لیکن وہ فاطمہ الزہرا کے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, ان کا مقابلہ آپ کی تربیت میں یہ بچپن سے ہی آپ کو گٹی کے طور پہ آپ نے عطا فرمائی تھی. آپ نے کہا تھا میرے بیٹے کبھی یہ نہ سوچنا, اور کہا حق کا ساتھ دینا, اور حق ہمیشہ حسین کے ساتھ ہے, حق ہمیشہ حسین کے ساتھ چلے گا, اور فرق کرنے والا حق کا صرف حسین ہی ہے, اور اس کی سنگت میں رہنا, وفا کرنا. ہمیں جو آج یہ نسبت عطا ہوئی ہے وہ فقط فاطمہ الزہرا کے قدموں کے صدقے سے یہ نسبت عطا ہوئی ہے, اور ان کے بیٹے بالکل ان کے وسیلہ سے, ان کے بیٹوں کے وسیلہ سے ہم آج جو مقام ہمیں ملا ہے. تو آپ سوچیں, اس چیز کو فوکس کریں کہ ہم کبھی بھی یہ چیز کر نہیں سکتے جو ام البنین کر گئیں اپنے بیٹے کے لیے. اور پھر آپ نے انہیں یہ تربیت دی کہ جہاں جہاں حسین کا قدم ہو وہاں وہاں سے خاک اٹھانا, جہاں حسین پر مصیبت آئے آگے سیسا پلائی دیوار کھڑے ہو جانا. شروع سے ہی یہ تربیت تھی, کیونکہ سماع حدیث سب کے پاس تھی کہ حسین پر ایک مشکل وقت آنے والا ہے. سب جانتے تھے, اس لیے سب تیار کھڑے تھے, کیونکہ اس پر مہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی تھی. لیکن اب یہاں پہ ناپ تول کرنا تھا وفا کا بھی اور بے وفائی کا بھی, حق میں فرق کرنا تھا, باطل میں فرق کرنا تھا. جو حسین کے پلڑے میں آگے وہ کامیاب ہو گئے, اور جو حسین سے منہ موڑ گئے وہ فنا ہو گئے, دنیا بھی خراب کر گئے, آخرت بھی. تو اسی طرح آپ نے سکھایا کہ اپنی تربیت میں آپ نے ان کو بہادر بنایا, بالکل وہ آپ نے وہ سیکھا, اور آپ سے ہی حضرت عباس سے علی اکبر اور قاسم علیہ السلام نے جو ہے وہ سیکھا, بالکل سیکھا. آپ جو شیلے بھی تھے, آپ جوان خوبصورت تھے, اور آپ کا قد و قامت عائشہ اتنی بلند تھے کہ جو بہت بڑا جو ہمت والا اور جوان اور کڑیل جو گھوڑا ہوتا ہے نا, اس پہ اگر آپ بٹھا دیتے اور آپ کے قمر بنی ہاشم بھی اسی لیے کہا جاتا ہے, بنی ہاشم, کیونکہ آپ کا چہرہ بہت روشن تھا, خوبصورت چاند کی طرح روشن تھا. میں کہوں گی چاند میں تو داغ ہے, لیکن یہ چاند بے داغ ہے. وجاہت کا عالم کیا کہنا, بالکل وجاہت میں, شجاعت میں, خوبصورت, بہادری, نڈر, اور پھر وفا. دل کی نرمی میں کہا جاتا ہے, سکائے سکینہ کہا جاتا ہے, ابو الفضل فضیلتوں والا کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ بے شمار آپ کے القاب ہیں, اور آپ نے جو لقب آپ پر آیا وہی آپ نے اپنی ذات میں اس کو مکمل پایا. اور وہ صرف اور صرف آپ کی والدہ کی تربیت تھی. آپ نے شروع سے اس طرح کی تربیت کی. اس کے ساتھ ساتھ پھر جب جنگی حالات بنے, جس طرح آپ کو بالکل, اور وہ تربیت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بالکل جانا پڑا, آپ ہی وہ واحد, وہی تربیت کا ایک حصہ تھا, اور وہی آپ پہلے شخص تھے کہ جب آپ نے چراغ بجھا دیے تو آپ اس اندھیرے میں کھڑے ہو گئے کہ آپ کو چھوڑ کے امام ہم کہیں نہیں جا سکتے, ہم کہیں نہیں جا سکتے. مادر سے جو تربیت سیدنا عباس نے پائی, اس کا سب سے اہم نقطہ سیدنا امام حسین کی سے ان کی محبت, اور اس سے بھی بڑھ کے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سیدنا عباس علمدار علیہ السلام سے محبت. تو اس پہ کچھ آپ پروفیسر صاحب آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. دیکھیے, جیسے پہلے بھی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے محبت میں وہ حق ادا کیا ہے جو رہتی دنیا تک کوئی بھائی شاید ہی ادا کر پائے, کیونکہ بھائی ہونا اور پھر اس کے بعد اپنے بڑے بھائی کو اپنا آقا تصور کرنا اور زندگی بھر اس پہ عملی طور پر کاربند رہنا, یہ بات کہنے کو بڑی آسان ہے, لیکن اس کو جب ثابت کرنا پڑے تو مشکل بناتی ہے. اور یہ مشکل اس وقت میں تو ضرور بنتی ہے کہ جب رشتوں کو میدان کربلا میں جانچا جا رہا ہو, جب آزمائش کے پیرامیٹرز وہ ہوں کہ جہاں صبر ٹوٹ جاتا ہے, کہ جہاں آزمائش کی حدود ختم ہو جاتی ہے, جہاں کمر ٹوٹ جاتی ہے, جہاں پیاس اپنی انتہا پر تھی, بھوک اپنی انتہا پر تھی, غریب الوطنی اپنی انتہا پر تھی, لیکن ماں ساتھ نہیں ہے. سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہا مدینہ منورہ میں سیدہ فاطمہ صغریٰ کی کیئر ٹیکنگ کر رہی ہیں, لیکن آپ کی تربیت یافتہ آپ کے 4 شہزادے, صرف ایک سیدنا عباس علمدار علیہ السلام نہیں, باقی چاروں بھی, اور وہ جو ایک نسبت تھی اس پر کاربند رہنا, یہ سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کی ہی سخاوت اور انہی کی وفاداری ہو سکتی ہے. بے شک وفا کے تمام پیمانے
حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے قائم کیے۔ اپنی گفتگو کو ایک مختصر وقفے کے بعد یہیں سے جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سلام شہدائے کربلا اور ذکر ہے سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کا۔ جہاں سے گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑیں گے۔ میں چاہوں گی سوال کرنا نادیہ صاحبہ آپ سے کہ ابھی آپ نے اور پروفیسر صاحبہ نے بھی ذکر کیا سکائے اہل بیت، یہ بہت خوبصورت لقب ہے، خطاب ہے، اور پھر ذکر کیا قمر بنی ہاشم۔ میں چاہ رہی ہوں بالخصوص ان میں بڑی گہرائی اور گہرائی ہے، اس پہ آپ کچھ اگر ہمیں وضاحت دیں۔ عائشہ، جو قمر بنی ہاشم ہیں، اس میں بے شمار جو ان کی ذات سے جڑے ہوئے ان کی خوبیاں تھیں اور ان کی خصلتیں تھیں نا، اس کی وجہ سے آپ مشہور تھے۔ ایک تو آپ خوبصورت، اور یقیناً اہل بیت اطہار سے ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر بوڑھا بزرگ عورت جو ہے وہ خاص قسم کا حسن رکھتے تھے۔ بالکل، اور ظاہری ہی نہیں، باطنی بھی حسن رکھتے تھے۔ حسن، صاف پسندی، عدل کو قائم کرنا، رشتوں کی پاسداری کرنا، اور نہ قمر بنی ہاشم کہلاتے۔ بالکل بنی، اسی لیے کہا جاتا تھا قمر بنی ہاشم کہ آپ وہ جو چاند ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا، ایک پوری کائنات بنی ہے، اس میں ایک روشن چاند الگ سے نظر آ رہا ہے ہمیں۔ اسی طرح وہ اہل بیت کی کائنات سجی ہے، اور اس میں حضرت عباس جو ہیں وہ الگ سے قمر جو ہیں وہ چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وفا میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، جفا میں آپ کا کوئی وفا میں ثانی نہیں، کوئی آپ کے ساتھ بہادری میں نہیں، نہ ڈر ہیں آپ، شجاعت میں ہیں، ضرب حیدری رکھتے ہیں۔ قدم قدم پر آپ نے امام حسین علیہ السلام کا سہارا ساتھ، جب سب ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار تھے آپ وہاں کھڑے تھے۔ پھر آپ نے کہا سکائے سکینہ کیوں کہا جاتا ہے آپ کو؟ بالکل، سکائے اہل بیت، سکائے سکینہ۔ بالکل، اس وقت وہ لمحے جب ہم یاد کرتے ہیں نا، آپ نے بہت سے جو ہمارے علماء اکرام، آئمہ، محدثین ہیں، مفکرین اور کیا یہ مفسرین ہیں، سکائی گیری کا کام صرف میدان کربلا سے ہی تھا یا اس سے پہلے سے تھا؟ دیکھیں، جو بیسیکلی ہے نا ان کا، آپ ہمیشہ سے اہل بیت اطہار کے حوالہ سے جو ہے نا آپ پیش رہتے تھے۔ کوئی بھی ضرورت ہوتی حضرت امام حسین علیہ السلام کو، وہ کسی بھی طریقے کی، تو فوراً بالکل ان کے شہزادوں شہزادی کو آپ فوراً، اور آپ کا خاص لگاؤ تھا حضرت سکینہ سے، بڑی محبت، آپ بڑی شفقت فرماتے تھے۔ تو وہ گھڑیاں جب آپ پر پانی بند کیا، جہاں سے خاص آپ کا اسپیسیفک یہ ورڈ آپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ اس لمحے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ عائشہ وہ گھڑیاں، وہ لمحے کہ جب کبھی بھی امام حسین علیہ السلام گھبرائے نہیں، اور لفظ کوئی نہیں استعمال کیا کہ میرا کوئی مطلب، اتنی شہادتیں دیکھ رہے تھے وہ۔ حضرت عباس کو جب انہوں نے میدان میں اتارا ہے، اور اس وقت جب پیاس کا عالم تھا اور 3-4 مرتبہ گئے اور انہوں نے پانی نہیں لینے دیا، تو آپ نے حضرت سکینہ سے، آپ پیاس نہیں ان کی دیکھ رہی تھی، بچوں کی چیخ و پکار، ہونٹ خشک تھے، اور دل برداشت نہیں کرتا تھا ان کا دیکھنا، کیونکہ محبت بہت زیادہ تھی کہ آپ کے ہونٹ، جب آپ گفتگو کرتی حضرت سکینہ، تو آپ کے آپس کے ہونٹ جو ہے نا وہ وقفے کے ساتھ کھلتے تھے، اتنے خشک، زبان اتنی خشک ہو چکی تھی۔ تو حضرت عباس سے یہ برداشت نہیں ہوا تھا، اور ان کو اپنے چچا سے محبت اور نسبت بھی بہت تھی۔ آپ وہاں پہ موجود تھے، حضرت امام حسین آپ کو جانے نہیں دے رہے تھے، آپ کہتے تھے، اور حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کہتے تھے کہ عباس اگر تو چلا گیا تو یوں لگے گا کہ جیسے ہمارے سر سے سائبان اٹھ گیا ہے، ہم تمہارے حوصلے پہ کھڑے ہیں۔ تو جب حضرت عباس گئے ہیں تو حضرت امام حسین کی آخری نگاہ سے دیکھ بھی رہے ہیں، اور وہاں پر جب آپ پہنچے ہیں اور آپ نے پانی موجود، پیاس لگی ہوئی، 3 دن سے آپ پیاسے ہیں،
آپ کو پیاس بھی ہے, آپ نے پانی کو منہ لگایا. یہ وفا, میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں کہ آپ کی وفا کو اور آپ کی سقائے سکینہ کے اس لفظ کو یا آپ کے اس لقب کو بیان کر سکوں. پانی سامنے, پیاسے ہیں آپ, اور آپ نے منہ کو لگایا, ہونٹوں کے قریب تھا پانی, تو ایک دم سے خیال آیا کہ عباس یہ وہ وفا تھی جو تیری ماں نے تجھے سکھائی تھی. نہیں عباس, جب تک سکینہ کے ہونٹوں کو یہ پانی نہیں لگے گا تو بھی پانی نہیں پیے گا. آپ نے وہ دریائے فرات, یہیں پہ رک جاتی ہوں, وہ دریائے فرات پانی جہاں پہ حضرت جعفر جو حضرت امام حسین ہے, آپ کے پاس جعفر جن آیا جو حضرت علی المرتضیٰ کا مرید تھا. کہنے لگا کہ آپ امام, بچے چیخ رہے ہیں, پیاسے ہیں, اور آپ یہاں پر یوں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اگر مجھے اجازت دیں, اور آپ بے بس بیٹھے ہیں, آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس دریائے فرات کو اشارہ کروں, آپ کے خیموں کو بھی بہا کر لے جائے گا. آپ نے فوراً کہا اس جعفر جن کو کہ تمہاری اس بات پر میں بہت خلوص سے اس کا احترام کرتا ہوں, اس بات کا, تمہاری محبت کا, لیکن کیا تجھے نہیں پتا کہ میں کون ہوں؟ میں حسین ہوں, میں فاطمہ تو زہرا کا لخت جگر ہوں, علی کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہوں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاج تار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں. اب تو بات کرتا ہے کہ چھڑی مارے دریائے فرات آ جائے, حسین اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کرے تو جنت سے حوض کوثر بہ کے آ جائے, تو میں تو اس دریائے فرات کی بات کر رہا ہے. اہل بیت کا جو درجہ تھا وہ آپ ہی کو سجدہ تھا, بالکل آپ کو ہی سجدہ تھا, اور آپ نے اسی میں آپ نے اٹھایا وہ. اور وہ حضرت امام حسین نے جب یہ کہا نا کہ دریائے فرات, تو وہ دریائے فرات آج بھی طواف کر رہے حضرت عباس کے مزار مبارکہ. آپ نے وہاں سے پانی کا مشکیزہ بھرا, اور بھر کر آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے, سوار ہو کر آنے لگے, تو 3 بندے ایسے تھے جن سے یہ چیز برداشت نہیں ہو سکی, اور وہ جو لائن ہے انہوں نے, اور جو شمر ہے اس نے کہا کہ عباس کو روک لو, اگر آج عباس جو ہے وہ پانی خیموں تک لے گیا تو ہمارا کوئی نام و نشان اور ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. تو بدبختو, تم نے پانی روکا, پھر بھی تمہارا نام لینے والا آج کوئی بھی نہیں. یزید کل بھی فنا تھا, یزید آج بھی فنا ہے, یزید قیامت تک فنا رہے گا. حسین آج بھی زندہ ہے, کل بھی زندہ ہے, اور قیامت تک زندہ رہے گا. یہ جو قربانی تھی حضرت عباس کی, اسی وجہ سے آپ کو سقائے اہل بیت کہا جاتا ہے. اور وہ کیا مرحلہ تھا پروفیسر صاحبہ, کہ انتہائی جد و جہد کے بعد فرات کے کنارے پہ ہیں سیدنا عباس علمدار, اور پانی بھر لیا ہے. اب وہ کشمکش ہے واپس لوٹنے کی, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو لقب ہے غازی کا بھی. تو ان دونوں کے کوئی تقابلی جائزہ اگر آپ ہمیں دیں تو ہماری روح کو بہت تازگی ملے گی اور تقویت ملے گی. ان کی شخصیت کی اتنی ڈائمنشنز ہیں کہ اگر ہم کئی پروگرامز بھی ان کے اوپر کریں تو شاید ہم ان کو احاطہ نہیں کر سکتے. میں خاص طور پر آپ نے جو بات کی ہے اس میں سے ایک جو پوائنٹ ہے علمدار, اس کے اوپر ہم اکثر بات نہیں کرتے, کہ آپ کی سقائی اپنی جگہ, آپ کی وفا اپنی جگہ. جیسے میری بہن بات کر رہی تھی کہ پانی سے ان کا رشتہ وہ اس میدان کربلا میں نہیں, کوفہ کے اندر, جبکہ امیر المومنین مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا جائے سکونت کوفہ تھا. اس وقت میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے خادم قمبر سے پانی مانگا. یہ آپ کا بچپن ہے, ابھی صرف چند سال عمر ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی. قمبر کو منع کیا, کیوں؟ اس لیے ماں کی تربیت تھی کہ تم خادم ہو, تم غلام ہو, یہ تمہارے آقا ہیں. کہا کہ آپ رہنے دیجئے, میں پانی لے کر جاتا ہوں. پیالے میں پانی بھرا, کم سنی ہے, پیالہ اپنے سر پر رکھا, اور امام علی مقام علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ وہ چلتے آ رہے ہیں اور پانی چھلک چھلک کر ان کے اوپر گر رہا ہے. ان کی چشم تصور میں وہی مشکیزہ تھا جس کی ابھی آپ بات کر رہی ہیں. پانی چھلک چھلک کر گرتا رہا, مگر تھوڑا سا پانی اس وقت امام علی مقام علیہ السلام کے پاس جب پہنچا تو امام حسین علیہ السلام نے پیالے میں پانی دیکھا, تو آپ نے حضرت عباس کی وفا پر اور اس پانی کے پہنچنے پر آپ کی چشمان مقدسہ میں آنسو آ گئے. کیوں؟ یاد کر رہے تھے کہ میرا یہ بھائی فرات کے کنارے, میری بیٹی سکینہ, میرے علی اصغر, میرے علی اکبر, میرے خانوادے کی مخدرات عصمت کے لیے جب پانی لینے جائے گا اور پانی لے لے گا تو وہ پانی اس کے چلو میں بھی ایک دن ہوگا. اور پھر اس کی ماں کی تربیت, جیسے بات ہو رہی تھی کہ
کہ وہ یاد کرائے گی کہ اے عباس کیا تجھے وفا کا یہ درس دیا تھا کہ خیموں میں بچے تو العطش کر کے بلکتے رہیں اور تو یہاں اپنے ہونٹوں سے پانی لگا لے. مشکیزہ بھرا. اور جو فقیہ اہل بیت کہلاتے ہیں, جو جانتے تھے کہ پانی اگر پئیں گے تو توانائی آئے گی, اپنی جان کا حق سب سے مقدم ہے, مگر انہوں نے وفا اور ایثار کی وہ مثال قائم کر دی کہ پانی آج بھی مجھے یوں لگتا ہے یہ طواف نہیں کرتا, یہ ہر طرف سے آ کر سیدنا عباس علمدار سے معافی مانگتا ہے کہ مجھے تو مشیت کی طرف سے اجازت ہی نہیں تھی کہ میں اس وقت فرات کے کنارے توڑ کر اہل بیت اطہار کے قدموں میں پہنچتا, آپ کی اور آپ کے خانوادے کی اور امام علی مقام علیہ السلام کا مقام صبر, مقام استقامت, مقام تسلیم و رضا وہ تھا کہ ان کی طرف سے اجازت نہیں تھی, ورنہ میں تو چاہتا تھا کہ میں آپ کے قدموں میں پہنچوں اور آپ کی سقائی کروں. پھر اس کے بعد آپ نے جب یہ دیکھیے کہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو ہر غزوہ کے اوپر علم کس نے عطا کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج کربلا کے اندر اسی ایک جو برادرانہ نسبت تھی اس نسبت کا اعادہ کیا جا رہا ہے. آج یہاں پر ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آج علم عطا فرما رہے ہیں سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کو, جن کی شہادت کے بعد بھی ان کو جو آپ بات کریے نا غازی کہاں اس لیے جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. قرآن کی نص سے شہداء زندہ ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود مہر لگا دی کہ تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور ہی نہیں, ان کو رزق دیا جاتا ہے. اور پھر یہاں حفیظ جلندھری مجھے یاد آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں, زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں. تو وہ شہید ہو کر بھی جو غازی رہے, ان کی وہ شجاعت, ان کی وہ بہادری اور ان کی وہ دلیری اور دلاوری تھی جس کے جوہر وہ دکھانا چاہتے تھے. بار بار امام علی مقام علیہ السلام کی طرف جاتے تھے کیونکہ ان کا اس وقت میں پانی کے لیے ہی نکلنا, اس پر میر انیس کہتا ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے. اور آپ نے اتمام حجت کیا, آپ نے فوج اشکیا کو مخاطب کیا, آپ نے فرمایا کہ میں تم پر اللہ کا وہ وعدہ پیش کرتا ہوں, قرآن کا وہ حکم پیش کرتا ہوں, وہ احادیث کی یاد دلاتا ہوں جو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. تم وہ لوگ ہو جنہوں نے خط لکھے, جنہوں نے بلایا اور اس کو بلانے کے بعد آج اپنے ہی وعدوں کو توڑ دیا, آئینہ بھی دکھا دیا, اور کس امت کے کس بہترین گروہ کے اوپر تم نے پانی بند کیا. اور فرات کے کنارے جانور تو پانی پیئیں, چرند پرند تو پانی پیئیں, لیکن آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کوثر کے مالک ہیں, تم نے ان پر پانی بند کیا. اور جیسے بات ہو رہی تھی فوج اشکیا نے راستے بڑے روکنے چاہے, مگر یہ علی کا پالا, علی علیہ السلام کا پالا ہوا تھا, اور یہ وہ تھے جن کے اندر شجاعت, بہادری اور جو جنگجو قسم کا جو ان کے اندر ایک جذبہ غیرت تھی وہ معجزن تھا, وہ ٹھاٹھے مار رہا تھا. بار بار امام علی مقام علیہ السلام سے کہتے تھے مجھے اجازت دیجئے میں ان فوج اشکیا کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دوں. کیوں؟ آپ نے فن حرب سیکھے تھے شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے, آپ آگے استاد تھے حضرت علی اکبر کے, آپ استاد تھے حضرت قاسم کے, آپ نے اون و محمد کو جوہر سکھائے تھے فن حرب کے. تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ آپ پیچھے رہ جاتے؟ مگر امام علی مقام علیہ السلام نے جنگ میں پیش قدمی کرنے سے منع فرمایا. پھر جب مشکیزہ آپ نے بھر لیا اور آپ اپنے اس کو لے کر جا رہے تھے, آپ کے دائیں بازو کو کاٹا گیا. مجھے یاد آتا ہے عائشہ کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے ان کے بازوؤں کو بوسہ دیا. جب ان کے بازوؤں کو بوسہ دیا, سیدہ ام البنین نے پوچھا کہ اے مولا بازوؤں کو کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا میرے بیٹے حسین پر جب اپنی جان قربان کرے گا تو اس کے بازو قلم کیے جائیں گے. اور پھر جب یہ سارا قافلہ مدینہ میں واپس پہنچا, اس وقت بھی سیدہ ام البنین نے پوچھا, جب ان کو کہا گیا کہ آپ کا بیٹا علی جو ہے عباس شہید ہو گیا, آپ کے باقی تینوں بیٹے بھی شہید ہو گئے, فرماتی ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ جس وقت امام علی مقام علیہ السلام شہید ہوئے کیا عباس زندہ تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جانتی تھی اپنے بیٹوں کو اس مقصد کے لیے تیار کیا ہے کہ وہ شہید ہو جائیں اسلام پر, وہ شہید ہو جائیں امام علی مقام علیہ السلام پر. بے شک کہ کیا خوبصورت آپ نے اس چیز کو اس کا احاطہ کیا. نادیہ آپ کی طرف آؤں گی کہ جس طرح سے پروفیسر صاحبہ نے بتایا کہ کیوں علمدار تھے اور کیوں غازی تھے,
اب دیکھیے کہ سانحہ یہ ہے کہ آپ علمدار بھی ہیں، غازی بھی ہیں، اور فرض نبھاتے ہوئے آپ کے بازو کٹ گئے ہیں اور آپ شہادت کے مرحلے پہ ہیں. تو اس وقت امام کربلا کے ساتھ، سیدنا امام حسین کے ساتھ آپ کا بڑا خوبصورت مکالمہ ہے. جی بالکل. اس کے اوپر اگر آپ کچھ. عائشہ وہ ایسے ہے کہ جب یہ ساری سچویشن ہو گئی تو آپ نے اپنے ہونٹوں سے نا، اپنے مبارک ہونٹوں سے اس مشخیزہ کو پکڑا ہوا تھا. بالکل. کہ کسی طرح پانی، ہاتھ تو کٹ گئے. اور علمدار دشمن بھی تعریف وہی جو دشمن بھی کرے. تو جب یزید کے ہاں آپ کا یہ جو علم، جو آپ کا تھا نا علم، وہ پہنچا نا، تو اس نے پوچھا کہ یہ کس کے ہاتھ میں تھا. اللہ. تب یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ کس کے ہاتھ میں تھا. اس پہ جتنے وہ ایک جو آپ کا ہاتھ تھا نا، اس کے علاوہ وہ کہتے تھے اس پہ اتنے وہ تیر اور وہ لگے ہوئے تھے، وہاں پہ نیزے لگے ہوئے تھے، لیکن آپ کا ہاتھ اور بڑی مضبوطی سے وہ کھڑا رکھا آپ نے. تو آپ جو ہے، آپ نے اپنے ہونٹ مبارک سے مشخیزہ پکڑا ہوا تھا اور ایک بدبخت اٹھا اور اس نے تلوار کے ساتھ وار کر دیا. تب آپ کو، جب آپ کے چہرے پہ لگا ہے نا، تب آپ کی جو ہے نا، آپ کو وہ احساس ہوا کہ اب جو ہے نا وہ مجھ میں استطاعت نہیں رہی کہ میں آپ نے اپنے بھائی کو آواز دی. حضرت امام حسین قربان جاؤ ان کے صبر پہ، کس کس کو اٹھاتے. آپ نے اس سے پہلے بھی جو ہے نا اپنے دل کو سنبھال کے رکھا، مضبوط رہے. لیکن جب حضرت عباس کی یہ آواز آئی نا کہ بھائی مجھے سنبھالیں، تو حضرت امام حسین کہتے ہیں اس وقت مجھے لگا کہ میری کمر ٹوٹ گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ الفاظ امام حسین علیہ السلام کی اور وہ آواز. حضرت امام حسین کو علی اکبر نے بھی یہی آواز دی کہ بابا جان مجھے سنبھالے. قاسم نے، اونو محمد نے، سب نے یہی آوازیں دی کہ ہمیں سنبھالے. اکیلا میرے مصطفیٰ کا وہ شہزادہ اکیلا سب کو سنبھال رہا تھا. حضرت عباس کی جب آواز گئی نا، تو آپ نے بھاگ کر جو ہے نا ان کو سنبھالا، پکڑا، اٹھا کر جس بھی طریقے سے خیمہ میں لے کر آئے. آپ آخری وقت میں تھے، جانکنی کا عالم بالکل، تھا اور اپنے آخری وقت میں تھے، عزیز جان بھائی کی گود میں. بالکل آپ نے گود میں سر رکھا ہوا تھا. آپ نے کبھی بھی بھائی نہیں کہا تھا، جیسے ماں کا حکم، جیسے ماں کا پروفیسر حکم، صاحبہ نے بھی کہا، کبھی بھائی نہیں کہا تھا. آپ کا جو مکالمہ وہ یہ تھا، آخری بار آپ نے کہا کہ عباس اب تیرے پاس وقت کم ہے، ایک بار اپنے زبان اقدس سے، اپنی زبان مبارک سے مجھے بھائی تو کہہ دے. اللہ اللہ. آپ نے تب بھی کہا کہ اے امام حسین، میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں آپ کے در کا منگتا ہوں، میں آپ کے در کا سگ ہوں، بیکاری ہوں. میری ماں فاطمہ، آپ کی ماں فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے در کی باندھی ہے، وہ فاطمہ تو زہرا کے گھر کی منگتی ہیں، بیکاری ہے، سگ ہے. مجھ سے یہ نہیں ہوگا. مجھے اپنی غلامی میں قبول کرے، اور اس آخری وقت میں بھی میں آپ کو اپنا امام مانتا ہوں، اور آپ سے یہی محبت میری حشر کے روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں کے سامنے، کہ آپ کے اس حسین کو جب آخری وقت میں کوئی ساتھ نہیں دینے والا تھا، میں اس کا ساتھ بنا تھا. میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سامنے سرخ روح ہو گیا، اور آپ نے یہی الفاظ کہے کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں آپ کے در کا غلام ہوں. اتنا کہنا تھا کہ آپ کے جسم اقدس سے روح پرواز کر گئی اور آپ چلے گئے. آپ کے جانے کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ایک چیخ نکلی تھی. عائشہ، آپ نے کہا تھا آج سائبان اٹھ گیا، سائبان اٹھ گیا، عباس چلا گیا، عباس ہمیں کمزور کر گیا، عباس ہمیں اکیلا کر گیا ان خیموں میں. تب سیدہ زینب کی یہ وہی حضرت عباس ہے، آخری سانس. اور جیسے فرمایا بہن نے کہ شک یہ تھا کہ اس وقت جب امام حسین کو شہید کیا عباس موجود تھے، لفظ یہ استعمال ہوا، عباس موجود تھے. میں آج یہی کہتی ہوں، خدا کی عزت کی قسم، اگر عباس ہوتے تو حسین کی طرف کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. جہاں جہاں قربانی کا ذکر آئے گا، حضرت سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کا ذکر آئے گا. گفتگو کے سلسلے کو ایک مختصر سے وقفے کے بعد یہیں سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. سلام یا حسین، سلام یا حسین.
حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام۔ ویلکم بیک ناظرین، سلام شہدائے کربلا پروگرام میں گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹا تھا۔ پروفیسر صاحبہ، ایثار اور وفاداری، وہ وصف جو سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کے وجود سے زندہ ہو گئے، یہ ایسے وصف ہیں جو آج ہمیں مفقود نظر آتے ہیں۔ تربیت، نسب، کیا تھا اس کے پیچھے جو آج نہیں ہے یا آج ہے ہماری توجہ نہیں ہے؟ جو داستان کربلا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر سے کردار پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر رنگ، ہر جہت اور ہر اوج کمال پر ہر چیز نظر آتی ہے۔ جیسے ہم اپنے سابقہ پروگرامز میں بھی بات کر چکے ہیں کہ ظلم بھی اپنی انتہا پر ہے، گراوٹ بھی اپنی انتہا پر ہے، انسان دشمنی، اخلاقی قدروں کو تو ایک طرف چھوڑیے، مثال قائم ہو رہی ہے برائی میں بھی اور قربانی میں بھی، اور مگر یہ خانوادہ قرآن کی صفات کو، قرآن کے احکامات کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اور آپ کے جو نبوی اوصاف ہیں ان کو اپنے اپنے انداز سے اوج کمال پر پہنچا رہا ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پائی پائیاں دے دردی ہندے، اللہ اللہ اللہ، پائی پائیاں دے دردی ہندے، پائی پائیاں دیاں باواں۔ اللہ، یہ سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کو دیکھ کر میں سمجھتی ہوں شاید انہوں نے لکھا ہوگا، کیونکہ جب آخری وقت آپ کے دونوں بازو شہید ہوئے اور آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے ہیں، اس وقت آخری مرتبہ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کی زبان سے نکلا یا اخی، یا اخی، اے میرے بھائی مجھے سنبھالیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو سیدنا امام علی مقام علیہ السلام نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے، وہ آپ کی اس محبت کی معراج کا اظہار تھا، رہتی دنیا تک سکھا رہے ہیں۔ آج دیکھو علی علیہ السلام کی اولاد میں ایک عباس ہے جو اپنے بھائی کی خاطر جان دے رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے برادرانہ رشتہ، یہ ہوتا ہے کاز کے لیے اکٹھے ہو کر لڑنا، یہ ہوتا ہے اپنی طاقت کو مجتمع کرنا۔ وہ جو قرآن نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا درس دیا تھا، سیدنا عباس علمدار علیہ السلام نے میدان کربلا میں اس کو نافذ کر کے بتایا کہ دین کے لیے جو اس رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے وہ یہ ہوتا ہے جو تم نماز میں کہتے ہو نا، صراط الذین انعمت علیہم، ہم ہیں انعمت علیہم، جو نبی تو نہیں مگر صدیق بھی ہیں، شہید بھی ہیں، صالح بھی ہیں، اور کردار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ بھی کرنے والے ہیں، اور اپنے خون سے کربلا پر وہ تاریخ لکھ کر جائیں گے کہ جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ یزید اور ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہو کر فرماتی ہیں کہ اے لعین، اے بدبخت، تو ہمارا ذکر مٹانا چاہتا ہے، تو کیا ساری دنیا مل کر بھی اہل بیت کے ذکر کو اور ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں سے مٹا نہیں سکتی۔ تو یہ عباس علمدار علیہ السلام نے وہ وفا کی داستان رقم کی کہ رہتی دنیا تک وہ ایک برادرانہ جو ہے تعلق قائم کر دیا آپ نے اور دنیا کو سکھا دیا۔ بالکل بہترین آپ نے جو برادرانہ اور مواخات کا جو عملی طور پہ انہوں نے ثبوت دیا، اس کی آپ نے بہترین تعریف بیان کی۔ جی میں آپ کی طرف آؤں گی نادیہ صاحبہ۔ پروفیسر صاحبہ نے انتہائی خوبصورت انداز میں اپنی بات کی اور بتایا کہ ایثار اور وفا کیا ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ وہ کیا تربیت ہے جس کے پیرائے آج کے دور میں مسنگ ہیں، جو عباس علمدار علیہ السلام جیسے کردار ہمیں نظر نہیں آتے، اس پہ روشنی ڈالیے۔ بالکل عائشہ، جیسے کہ ایثار، قربانی اور وفا، یہ ساری تاریخ لکھ دی ہے حضرت عباس نے۔ اب اس تاریخ کو پڑھنا ہے اور اس پہ عمل پیرا ہونا ہے ہمیں۔
آپ دیکھیں حضرت عباس بھائی کے لیے قربانیاں ڈکی چھپی نہیں، احسار نہیں، اپنی جان تک وار دی، یہاں تک کہ بازو کٹوا دیے، اور عباس علیہ السلام بننے کے لیے بازو بھی کٹوانے پڑیں گے، حقیقی بھائی بننے کے لیے ہمیں بازو بھی کٹوانے پڑیں گے اور اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے گی، مگر حق کے لیے، یہ چیز بھی حق کے لیے، مقصد یہ، مشن کے لیے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں آج کے دور میں اگر مائیں فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا جیسی مل جائیں تو بیٹے حسین جیسے آ جائیں گے، اگر مائیں ام البنین ہوں گی تو بیٹے حضرت عباس جیسے آئیں گے، اور پھر یہی حضرت عباس کی تعلیمات کو اگر آج کے بھائی اور آج کے تمام مسلمان بھائی، آپس میں تو بھائی بھائی ہیں، مگر آج کا دور اس طرح چل گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مادیت پرستی بالکل ایمان کو، اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں ایمان کو پہچان کر چلنا کہ راہ حق کون سی ہے، اور حسین علیہ السلام کے ساتھ چلنا، حضرت عباس کے ساتھ چلنا، مولا علی کے ساتھ چلنا، صحابہ اکرام کے ساتھ چلنا، حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر چلنا، اور پھر خود چلنا اور اپنے بھائیوں کو بھی ان کی آخرت سنورے ان کو لے کر چلنا، یہ وہ اثار اور قربانی ہے جو حضرت عباس ہمارے لیے دے گے۔ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ آج جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں صرف جائیداد کے لیے، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، اس کو زیادہ مل گئی، اس کو کم مل گئی، تو یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں ہمیں ان کی تعلیمات پہ جب جب ہم عمل کریں گے، ان کو پڑھیں گے، ان کی تاریخ دیکھیں گے، قربانیوں کو یاد کریں گے، تو ہمیں یقیناً اپنے رشتوں سے بھی محبت پیدا ہوگی اور خلوص ہوگا، وہ بالکل حضرت عباس نے اپنی بہن سیدہ زینب کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، اور ان کی وہ جو چیخ جو کربلا میں آپ کی شہادت کے وقت نکلی، اور وہ کیا آپ کے لیے قربانی دی، اپنی بھتیجیوں کے لیے قربانی دی۔ جو دوری ہو اسوہ عباس سے ہو، قرآن پاک سے ہو، عطرت رسول سے ہو۔ پروفیسر صاحبہ آخری الفاظ آپ کی جانب سے۔ قرآن پاک نے جو ہم سے تقاضا کیا ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام نے پہلی مسلمان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لے کر آخری صحابی تک جو کردار اس روئے زمین پر اپنا نافذ کر کے دکھایا، یہ ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے اس پر عمل کر کے رہتی دنیا تک بتا دیا کہ قرآن اور اہل بیت اطہار ہمیشہ اکٹھے ہیں، اور ان کے کردار کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے وہ زندہ ہیں اسی طرح ہمارا ذکر اور ہماری محبت بھی زندہ ہیں، اور جو اس پر عمل پیرا ہوگا، جو قربانی دے گا، اور ہمیشہ قربانی دینے والوں کے نام زندہ ہوا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو شہید ہو کے بھی زندہ ہیں، اور ان کو نعوذ باللہ ختم کرنے کا ارادہ رکھنے والے خود مٹ گئے ہیں، خود مٹ جاتے ہیں۔ بے شک منافرت ہو یا مناقشرت، فرقہ پسندی ہو یا نفرت، دہشت گردی ہو یا عدم برداشت، ہر چیز کا ایک ہی حل ہے، قرآن سے جڑ جانا اور اہل بیت سے جڑ جانا، کیونکہ یہ وہ دو حقیقتیں ہیں جو ہمیشہ منسلک رہیں گی ایک دوسرے سے، اور یہاں تک منسلک رہیں گی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھی آئیں گی۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنی معزز مہمانان گرامی کا کہ انہوں نے آج اس نشست کو سجایا اور حق ادا کیا اپنی گفتگو سے اور ہماری روحوں کو تازہ کیا۔ پروگرام کے اختتام پہ میں ملتمس ہوں پاکستان کی مشہور نعت خواں فیضیاب صدیقی صاحبہ سے کہ وہ سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ منقبت پیش کریں۔ حضرت عباس غازی جان و شان مرتضیٰ، حضرت عباس غازی جان و شان مرتضیٰ، حضرت عباس غازی حامی دین خدا، حضرت عباس غازی بھائی ہیں شبیر کے، حضرت عباس غازی بھائی ہیں
شبیر کے ہے زمانے میں مسلم غازی کی سچی وفا، ہے زمانے میں مسلم غازی کی سچی وفا، اس کو سقائے سکینہ کا ملا اعزاز ہے، اس کو سقائے سکینہ کا ملا اعزاز ہے، اس کے قدموں کو ہے پانی اب بھی دیکھو چومتا، اس کے قدموں کو ہے پانی اب بھی دیکھو چومتا، حضرت عباس کی ساجد وفا کو سلام، حضرت عباس کی ساجد وفا کو سلام، جان لٹا کر حق مودت کا کیا جس نے ادا، جان لٹا کر حق مودت کا کیا جس نے ادا، حضرت عباس غازی جان و شان مرتضی، حضرت عباس غازی حامی دین خدا، سلام یا حسین، سلام یا حسین،